نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ گزشتہ دروس میں اس آیت مبارکہ کے دو ٹکڑوں کا اختصار کے ساتھ ہم نے تذکرہ سنا۔ پہلا ٹکڑا یؤمنون بالغیب اور دوسرا ٹکڑا ویقیمون الصلاۃ۔ آج کے درس میں ہم تیسرا ٹکڑا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو پورے آداب، شروط، ارکان اور سنت نبوی کے مطابق ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس چیز سے، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے ہے، اور دوسری عبادت کی قسم جو ہے وہ مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اسی چیز کا تذکرہ ہر مسلمان تشہد میں کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری جانی، بدنی، مالی، ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی، میری نمازیں ہیں، ونسکی، میری قربانیاں ہے، میری زندگی ہے، میری موت ہے، سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ ہر وقت انسان اقرار کرتا رہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن لوگوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو ہدایت کا سبب بنایا، نور اور روشنی بنایا، کامیابی اور کامرانی کا راز بنایا، سبب، باعث اور ذریعہ بنایا ہے، ان کی ایک تیسری صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں انفاق دو طرح کا ہے، نفلی ہو، صدقات خیرات کی صورت میں ہو، یا زکوٰۃ کی صورت میں ہو، دونوں لحاظ سے وہ اللہ کے راستے میں بھرپور خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ جو کلمہ ما ہے، یہ ادوات عموم میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق تو ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے چاہے رزق تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آئیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر آتی ہے، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی، کہ یہ چوتھے پارے کی جب پہلی آیت مبارکہ نازل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو جس نے لحد کے اندر اتارا، قبر کے اندر اتارا، یہ سیدنا ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ ایک غیر محرم شخص جو ہے وہ بھی کسی غیر محرم عورت کو قبر کے اندر اتار سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تمہارے کسی نیکی کو اس وقت تک نہیں قبول کرتا
جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب ثروت آدمی تھے، مدینے کے ان مالدار اور صاحب ثروت لوگوں کے اندر شمار ہوتے تھے۔ مدینے کا سب سے بڑا باغ انہی کے پاس تھا، بیرہا، یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اس کے بعد اس باغ کے اندر داخل ہو جاتے، وہاں سے کھجوریں کھاتے اور وہاں کا میٹھا پانی پیتے۔ ابو طلحہ انصاری نے سوچا کہ میرے پاس تو سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین مال تو یہی باغ ہے نا، ایسا کیوں نہ ہو اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر میری تو سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین چیز جو ہے یہی بیرہا کا باغ ہے، اسی کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے حبیب یہ آیت مبارکہ آپ نے سنائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میری تو سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین چیز یہی باغ ہے، میرا دل کرتا ہے میں کہ اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ یہ بڑا قیمتی باغ ہے۔ عرض کہ اللہ کے حبیب یہی تو صرف کرنا چاہتا ہوں، یہی تو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ابو طلحہ اگر اس باغ کو صدقہ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ اس کو صدقہ کرو۔ شریعت نے یہ سبق دیا، یہ مسئلہ سمجھایا کہ آپ کے صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ زکوٰۃ دیں اپنے عزیز و اقارب، صدقات اور خیرات کریں اپنے عزیز و اقارب، ہاں اس سے اگر زائد ہے پھر آپ اہل علاقہ پہ تقسیم کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اپنے عزیز و اقارب پہ اس کو صدقہ کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیسے مصداق ہے، کیسی تفسیر ہے۔ ادھر اللہ نے حکم دیا، ادھر پورا کے پورا باغ جو تھا نا، جو سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ مال، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز تھی اللہ کے راستے میں فوراً یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے اندر اللہ نے یہ صفتیں رکھی ہیں۔ تب تو اللہ کا یہ قرآن جو ہے، کلام مجید جو ہے، ان کے لیے ہدایت اور نور اور روشنی کا سبب کیوں نہ ہوتا، کامیابی اور کامرانی کا سبب کیوں نہ ہوتا یہ قرآن۔ ادھر آیت مبارکہ سنی، ادھر پورے مدینے کا سب سے قیمتی باغ جو ہے فوراً اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آئیے مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، مشہور حدیث ہے، ایک شخص آیا، آ کر عرض کی اللہ کے حبیب میرا باغ ہے اور اس باغ کے درمیان میں نا ایک کھجور کا درخت ہے جو کسی دوسرے شخص کا ہے، آپ اسے بلا کر کہیں وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنا باغ جو ہے وہ سیدھا کر لوں۔ حالانکہ اس درخت تک پہنچنے کا اس کے پاس تو کوئی رستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، تو مجھے وہ درخت دے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس کا وہ ایک اکیلا درخت تھا، آپ نے فرمایا اسے یہ درخت دے دو، اس درخت کے بدلے جو ہے اللہ کی جنت کے اندر ایک درخت لے لو۔ اس شخص نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا۔ مجلس برخاست ہو گئی، وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ اسی مجلس کے اندر ایک اللہ کے پیغمبر کے صحابی اور بھی تشریف فرما جن کا نام سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، وہ یہ بات سن رہے تھے۔
مجلس برخاست ہو گئی. یہ سیدنا ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صاحب باغ ہے، ان کا بہت بڑا باغ تھا. اس شخص کے پاس چلے گئے جس کا اکیلا درخت تھا، جس نے انکار کر دیا دینے سے. اس کے پاس چلے گئے، اسے کہا آپ اس طرح کریں، وہ درخت مجھے دے دیں اور میرا جو اتنا بڑا وسیع تر یہ باغ ہے نا، آپ اس درخت کے بدلے وہ سارا باغ لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرے پاس تو ایک درخت ہے، ایک درخت کے بدلے پورا باغ مل رہا ہے، اتنا وسیع تر باغ. اس نے کہا ٹھیک ہے. درخت جو ہے اس کی بیع کر کے، سودا کر کے، سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے حبیب، وہ جو اکیلے درخت والا تھا، میں نے اپنا پورا باغ دے کر وہ اکیلا درخت خرید لیا ہے. اللہ کے حبیب میرے لیے وہی خوشخبری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رابح، بڑا نفع بخش سودا کیا ہے. ابو دحداح یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بظاہر تو بڑے گھاٹے کا سودا لگتا ہے نا، ایک طرف ایک پورا باغ ہو اور ایک طرف ایک درخت ہو. ایک درخت کے بدلے پورا باغ کوئی دے دینا کوئی آسان کام نہیں، بڑے دل جگرے کی بات ہے. لیکن اس بد نصیب کو سمجھ نہیں آئی جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں لے لینا. اس نے سمجھا نہیں، اسے سودے کی اہمیت ہی نہیں سمجھ آئی. سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ کو اس سودے کی بڑی اہمیت کا پتہ چلا. یہ دنیا کا باغ ہے، یہ دنیا کے چند درخت ہے، یہ تو ختم ہو جائیں گے. کارآمد تو وہ باغ ہوگا جو اللہ جنت کے اندر نصیب فرما دیں گے. ابو دحداح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات، اللہ کے پیغمبر نے دعا دی. ابو دحداح رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدھے اپنے باغ کے اندر گئے. جس باغ کو فروخت کیا اس باغ کے اندر گئے، دیکھا بیوی باغ کے اندر بیٹھی ہے، کھا بھی رہی ہے. اسے تو علم نہیں تھا کہ میرے خامد ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو فروخت کر دیا ایک درخت کے بدلے. اپنی بیوی کو کہا کہ باغ سے باہر آ جائے. بیوی نے کہا خیر کیا مسئلہ بن گیا؟ کہا ادھر آؤ، باہر آ جاؤ. بیوی باہر آئی تو سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو علم نہیں، اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درخت کا سودا بتایا، تو میں نے اس اکیلے درخت کے بدلے میں یہ پورا باغ فروخت کر دیا اس شخص کو. حضرات بیوی نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا ابو دحداح تو کیسا انسان ہے، وہ ایک درخت کے بدلے پورا باغ دے آئے، وہ پوچھ تو لیتے، مجھے بھی اعتماد میں لے لیتے، مشورہ تو کر لیتے. اللہ بیوی بھی نصیب فرمائے تو ایسی صالح بیوی نصیب، متبع بیوی نصیب فرمائے، نیکوکار بیوی نصیب فرمائے. بیوی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. بیوی نے کہا جو تو نے سودا کیا اللہ کی قسم بڑا قیمتی سودا کر کے آؤ، نفع بخش سودا کر کے ابو دحداح گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ایک درخت ملا اور آپ نے پورا باغ دے دیا. کوئی کم عقل ہوتا، عقل پرست ہوتا، سوچتا یار اتنا بڑا باغ ایک درخت کے عوض بھیج دوں، کیسے ممکن ہے؟ اولاد سے پوچھوں گا، بچوں سے پوچھوں گا، بیوی سے پوچھوں گا، کسی سمجھدار سیانے بیانے آدمی سے مشورہ کروں گا، پھر کروں گا. نہیں، جس کو بات جب سمجھ آ جاتی ہے پھر کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے سمجھ نصیب فرما دی. اس اکیلے درخت والے کو سمجھ نہیں آئی، سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ کو وہ سمجھ آ گئی. وہ پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سودا کر لیتا تو بات اور تھی. سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے بات سنی اور پورا باغ اللہ کے رستے میں دے دیا. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیسی صفات ہیں ان کی. کلام مجید فرقان حمید جو ہے ان کے لیے باعث ہدایت کیوں نہ ہوتا، روشنی کا سبب کیوں نہ ہوتا. کیسے معاشرے کے اندر جو ہے اللہ نے یہ کلام نازل کیا. کیسے کیسے جاہل لوگ تھے، حتیٰ کہ جہالت کا باپ ابو جہل موجود تھا.
اس معاشرے کے اندر اللہ نے یہ کلام مجید نازل فرمایا. ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہ ہدایت کا سبب ہوتا. جائیے کتاب صحیح بخاری کتاب الرہن کے اندر باب العتق و فضلہ کے اندر یہ روایت دیکھنا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی علی ہے، علی بن حسین بن علی. پوتا بھی علی ہے اور دادا بھی علی ہے. اور سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ میرے پوتے میرے دوتے یہ حسن اور حسین جو ہے میری لخت جگر فاطمہ کے دو فرزند جو ہیں، قیامت کے دن اللہ کی جنت کے اندر نوجوانوں کے یہ دو سردار ہوں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو جنت کے پھول بھی قرار دیا. فضائل مناقب تو بہت ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں علی. صحیح بخاری کتاب الرہن کی یہ حدیث ہے. ایک غلام خریدا، بڑا کڑیل جوان خوبصورت غلام، 10,000 درہم کا، 10,000 سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10,000 درہم. اس دور کے اندر آپ سوچیں نا، 10,000 درہم 10 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی. ایک آدمی 10 کروڑ کا ایک گاڑی خرید لے، آسان یہ سمجھے، اور ادھر اللہ کے رستے میں وہ گاڑی صرف کرنے کا وقت آ جائے تو انسان ایک مرتبہ بھی نہ سوچے، فوراً اللہ کے رستے میں دے دے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ بڑی دل جگرے کی بات ہے نا. ادھر غلام خرید کے لائے، بڑا خوبصورت کڑیل جوان خوبصورت غلام، 10,000 درہم خرچ کر کے گھر میں لائے. ادھر مسجد نبوی کے اندر ایک درس سنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی. کیا حدیث تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کروا دے، کسی کافر کے پاس ہے نا، خرید کر آزاد کروا دے. ایک غلام کے قریباً 360 اعضاء بنتے ہیں نا، جسم کے حصے بنتے ہیں. اللہ اس آزاد کردہ جو غلام ہے اس کے 360 اعضاء کے بدلے میں اس آزاد کرنے والا جو ہے اس کے 360 اعضاء کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیں گے. یہ حدیث سنی کہ آزاد کرنے والا جو ہے اس کے 360 اعضاء کو اللہ جہنم سے اسی طرح آزاد کر دیتے ہیں جس طرح کہ اس نے ایک مسلمان غلام کو آزاد کروایا. یہ حدیث سنی. حدیث سننے کے بعد گھر چلے گئے. وہ ابھی چند دن گزرے تھے، وہ غلام لائے تھے 10,000 درہم کا خرید کر، بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے لائے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کے گھر گئے. اسے کہا، گھر والی سے کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی ہے، بڑی خوشی سے لایا تھا، بڑی محبت سے لایا تھا، بڑی پیار سے لایا تھا اس غلام کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس غلام کو آزاد کرتے ہیں، کیونکہ اس غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے میرے 360 اعضاء جو ہے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا. نہیں سوچا 10,000 درہم 10,000 درہم کا خرید لایا تھا اور مفت کے اندر آزاد کر دوں، میرے 10,000 درہم تو ضائع ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی اور 10,000 درہم کو فوراً اللہ کے راستے میں صرف کر دیا. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ مسلمان مومن ہے، یہ وہ صفات کے حامل لوگ ہیں. ان صفات کے جو متصفین لوگ تھے ان کے لیے اللہ نے اس کلام مجید کو، فرقان حمید کو باعث ہدایت بنایا، باعث نجات بنایا، باعث کامیابی بنایا، روشنی بنایا.
اخروی زندگی کے اندر جو ہے جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو ان متقین کی فہرست میں شمار کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی متقی بنے جن کے لیے اللہ نے اس کلام مجید کو ہدایت کا سبب بنایا، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام باعث ہدایت بنے، باعث روشنی بنے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے، دنیا اور آخرت جو ہے اس کی بھلائی کا ذریعہ بنے، تو ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا ہوگا، اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی ہوگی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ھدی للمتقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، اپنا ایمان درست کرنا ہوگا۔ جس ایمان کی کچھ تفصیلات ہم نے گزشتہ دروس کے اندر سنی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنی نمازوں کے طریقے درست کرنے پڑیں گے، جس کی کچھ تفصیلات ہم نے سنی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، دل کھول کے اللہ کے رستے میں خرچ کرے۔ آئیے صحیح بخاری کی آخری حدیث ذکر کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، کئی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ اللہ کے رستے میں رزق خرچ کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک شخص جو ہے کھجور کا ایک دانہ ہی ہے نا، ایک دانہ، 1 روپیہ سمجھ لیں، جب آپ اللہ کے رستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں جس طرح گائے اپنے بچڑے کی نہیں کرتی، بکری اپنے بچے کی کرتی ہے، بھینس اپنے بچے کی کرتی ہے، اسی طرح اللہ بھی پرورش کرتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے جب انسان قیامت کے دن آئے گا، وہ چھوٹا سا جو 1 روپیہ تھا، ایک دانہ کھجور کا تھا، آج وہ دیکھے گا تو وہ ایک پہاڑوں کی مانے جو ہے وہ نیکی بن کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ آئیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اخیر کی بات ہے۔ جب ہم صبح کرتے ہیں، اللہ کے 2 مقرر فرشتے اس زمین پہ آ جاتے ہیں، جیسی صبح ہوتی ہے نا، 2 اللہ کے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں، ایک بد دعا کرتا ہے اور ایک دعا کرتا ہے۔ آج ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہے، بد دعا لینی ہے یا دعا لینی ہے، یہ فیصلہ آج کرنا ہے۔ ایک آ کر کیا کہتا ہے؟ دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے میرے اللہ آج کس دن تیرے رستے میں جو بھی خرچ کرے نا، اس کے رزق میں کو مالا مال کر دے، بھرپور کر دے، بڑھا دے، اور جو بخل کر کے تیرے رستے میں مال خرچ کرنے سے روک لے، اے اللہ اس کے رزق کو بھی آسمان سے روک لے۔ ایک بد دعا کر رہا ہے، ایک دعا کر رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے دعا لینی ہے یا بد دعا لینی ہے۔ اگر دعا لینی ہے تو بڑی آسان سی بات ہے، حدیث قدسی ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا اللہ میرے لیے کہتا ہے انفق انفق علیک، خرچ کر تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے رستے میں یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے، میرے اللہ تیرے رستے میں جو آج کے دن خرچ کرے گا، اللہ تو اس پہ خرچ کر، اس کے مال کے اندر بڑھوتی کر دے، وافر کر دے، بڑھا دے، برکتیں نازل فرما دے، اور تیرے رستے میں جو آج کے دن مال روک لے، اے اللہ آسمان سے اس کے لیے تو مال روک دے۔ آج بڑے لوگ ہیں نسخے پوچھیں گے، کاروبار مندے ہیں، حضرت کاروبار کو کوئی اچھا نسخہ بتائیں، کاروبار کا کوئی اچھا نسخہ بتائیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ تو بدلا دیا ہے۔ آپ مال بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نسخہ ہے، مال کی تباہی اور بربادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نسخہ موجود ہے۔ آئے اگر فرشتوں کی ہم دعائیں لینا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، اس کلام مجید اور فرقان حمید کو اپنے لیے ہدایت اور روشنی کا سبب اور باعث چاہتے ہیں، تو
اللہ کے پیغمبر کے ان بتلائے ہوئے نسخہ جات پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، قرآن مجید کے ان الفاظ پہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔